بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. اور سب سے پہلے جو بات آج کرنی ہے، ہم تو پہلے تو صرف باتوں کی حد تک تھا، لیکن آج تو اب ہماری آنکھوں کے سامنے ان چیزوں کے عملی مظاہرے ہونا شروع ہو گئے کہ طاقتور ہی ہوتا ہے، اور جو کسی کو دبانے میں کامیاب ہو جائے وہ پھر چیزیں دوبارہ ابھر کے سامنے نہیں آتی. تمہید باندھے بغیر سٹوری کا آغاز کروں گا. آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پھر اجلاس تھا. راولپنڈی میٹرو بس منصوبہ، جس کے اوپر تقریباً کوئی 45 ارب سے زیادہ خرچ ہوئے، لیکن اس کو کس طرح مکمل کیا گیا. آج جب اس کے حساب و کتاب پیش کیے گئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے، نوید قمر نے اس اجلاس کی صدارت کی، تو انکشاف ہوا کسی قواعد و ضوابط کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. ٹینڈر کے بغیر ہی ٹھیکے دیے جاتے رہے. جن ٹھیکیداروں کو ایڈوانس ادائیگیاں کی گئی انہوں نے کام پورا نہیں کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پیپرا کے قوانین تھیں ان کی بھی دھجیاں اڑائی گئی. ویسے تو اس معاملے کی نوید قمر نے تحقیقات کا حکم دے دیا، اور انہوں نے کہا، ایک لفظ انہوں نے بڑا زبردست استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ NLC جو بورڈ تھا، جو NLC تھا، اس نے بھی اس میں ایک حصہ ڈالا. راولپنڈی میٹرو بس کا جو منصوبہ تھا، اس کی تکمیل میں ایک جو بڑا کانٹریکٹر تھا، میجر، آگے سب کانٹریکٹ دیے گئے مختلف کمپنیوں کو، لیکن میجر کانٹریکٹر NLC تھا، نیشنل لاجسٹک سیل. اور یہ بات کہی کمیٹی کی جانب سے کہ اگر قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرنی تھی، سنگل بلکہ ایسی کمپنی کو بھی ٹھیکہ دے دیا گا جس نے ٹینڈر میں حصہ ہی نہیں دیا، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ دن کے اجالے میں ڈاکہ ڈالا گیا. بالکل ایسا ہی ہوا. اب جب یہ لمبی بھاری بھرکم اتنی موٹی طے والی آڈٹ رپورٹ سامنے آتی ہے نا، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، ایک میں آپ کو مزے کی بات اور بھی بتاتا جاؤں. آج جو سیکٹری منصوبہ بندی و ترقیات جو موجودہ حکومت کے دور میں ہے، اور NLC کے جو نمائندے تھے، انہوں نے اعتراف کیا، تسلیم کیا کہ ہاں، راولپنڈی منصوبے کے اندر بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. جلد بازی میں بہت سے کام تیزی سے کیے گئے، جس کی وجہ سے قواعد و ضوابط کی پرواہ نہیں کی گئی. اب کمیٹی نے تو یہ آرڈر دے دیا کہ ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے جنہوں نے کہا کہ پیپرا رولز کی پابندی نہیں ہوگی، جنہوں نے سنگل ٹینڈر بھی کرنا گوارا نہیں کیا، جنہوں نے بغیر ٹینڈر کے اس کمپنی کو نواز دیا جس نے ٹینڈر میں حصہ ہی نہیں دیا. یہ کوئی لاکھوں کروڑوں کی گیم نہیں ہے، اربوں کا چونا لگایا گیا قومی خزانے کو. یہ ڈاکومنٹس میں چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. جیسے جیسے اب یہ اس کی انکوائری ہوگی پتہ چل جائے گا. اور یہ بھی کہا کہ گونگلوؤں سے مٹی نہیں جاڑنی، آپ نے انکوائری کرنی ہے، اور اس انکوائری کو آپ نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. یہ تو ہوگی ایک بات. اب ایک اور چیز سنیے، جو میں نے جو شروع میں بات کی کہ طاقتور ہی ہوتا ہے، اس کے بھی سن لیں. نوید قمر نے دریائے چناب کا ایک پل ہے جو پنجاب میں ایک جگہ پہ سرگودا کے قریب ایک جگہ پہ دریائے چناب پر پل بننا تھا. اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی NLC کو دیا گیا. NLC نے اس کو آگے کسی سب کانٹریکٹر کو دیا، اور اس میں بھی تعمیر کا جو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کھول کر کی گئی. کون سی کمپنی تھی؟ حبیب رفیق. اور کسی قانون، اور یہ کتنے کا تھا؟ 1.5 ارب روپے سے زائد کا یہ پروجیکٹ تھا کہ NLC لاہور نے یہ دیا دریائے چناب پر، اور 1.5 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا کہ اس میں بھی وائلیشن آف رولز کی گئی. NLC کا جو اپنا بورڈ ہے اس سے بھی اس کی منظوری نہیں لی گئی. نوید قمر نے کیا کیا؟ نوید قمر نے کہا جی نیب اس کی تحقیقات کرے اور ہمیں رپورٹ دے. نیب والے بھی تیار ہو گئے. اس کے اوپر شور مچا دیا سیکٹری منصوبہ بندی نے، اور ایک بریگیڈیئر صاحب تھے NLC کے، آڈٹ آفیسر تھے، انہوں نے بھی شور مچایا. انہوں نے کہا جی آڈٹ حکام نے تو ہمیں وہ دستاویزات ہی نہیں دی، آپ آڈٹ والوں کے کہنے پہ کیس نیب کو بھجوا رہے ہیں، ان کے تو ڈاکومنٹ ہمارے پاس نہیں ہیں،
تو نیب کو نہ بھجوائیں، آپ ہمیں بھجوا دیں، ہم یعنی کہ چوری کی تحقیق خود وہی ادارہ کرے گا جو کہ جس ادارے میں چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نوید قمر نے بالآخر ان کے احتجاج کے اوپر اور ان کے اعتراض کے اوپر یہ معاملہ نیب سے پہلے خود بھجوانے کا حکم دیا، اور یہ ان کو کہتے رہے کہ نیب جو ہے گھبرائے نہیں کہ اس میں LLC کا نام ماردار ہے، نیشنل لاجسٹک سیل فوج کا ایک ادارہ ہے، گھبرائے نہیں اس کو، لیکن منصوبہ بندی والوں نے بولا کہ یہ تو ہمارے انڈر ہے NLC، تو اس وجہ سے اس کی تحقیق پہلے ہم کریں۔ تو نیب سے فوری طور پر کیس واپس لیا گیا اور محکمانہ اکاؤنٹس کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ تو یہ ایک طاقت کا، اور پھر نوید قمر بھی خاموش ہو گئے۔ پہلے وہ بڑا بول رہے تھے کہ نیب اس کی تحقیق کرے، ذمہ داروں کو سامنے لائے، بے نقاب کرے، لیکن پھر جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ طاقت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کی ہو، NLC کی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا کسی اور کی ہو، اس کے سامنے قاعدہ، قانون، پارلیمنٹ، وہ ساری باتیں ہیں جو آج بھی نوید قمر نے کی ہیں۔ جیسا انہوں نے کہا کہ یہ بیوروکریسی یہ تاثر نہ لے کہ پارلیمنٹ سے وہ بالا تر ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو ان کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو ابھی یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اب یہ راولپنڈی میٹرو بس منصوبہ 45 ارب سے زیادہ میں بنا، لیکن اس میں کروڑوں اربوں کے گھپلے سامنے آ چکے ہیں۔ ذمہ داران ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، یہ ہم جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھے گی آپ کے نالج میں لاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔